اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آج کا میرا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہند تھا اور کنیت ام سلمہ، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہے۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر ہے۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھے اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے فرزند سلمہ کو کجاوا میں سوار کیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز بھی مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور ان کو زبردستی اونٹ سے اتار لیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آ گیا اور ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچے سلمہ کو ہرگز بھی تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچہ اس کی ماں کی گود سے چھین لیا، مگر جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہ کیا بلکہ اپنی بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑ کر تنہا ہی مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر اور بچے کی جدائی میں صبح سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین پر کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و قطار روتی رہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر کیوں تم اس مسکینہ کو لوگوں کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر رکھے ہیں؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس پر رضامند ہو گئے اور یہ مدینہ چلی گئیں۔ پھر حضرت سلمہ کے خاندان والے بنو عبد الاسد نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئیں اور اکیلی ہی مدینہ کو چل پڑی، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو حضرت عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جو مکہ کے ایک مانے ہوئے اور نہایت ہی شریف انسان تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ام سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور اس بچے کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگِ شرافت بھڑکی اور انہوں نے کہا خدا کی قسم، یہ میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ تمہارے جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لی اور پیدل چلنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے کسی کو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو رہتی، اور پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اسی طرح ہم نے قبا تک پہنچ گئے اور وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تم چلی جاؤ اور تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اسی طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مگر 4 ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود یہ کہ ان کے چند بچے تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کشانہ نبوت میں رہنے لگی اور ام المومنین کے معزز لقب سے سرفراز ہوئی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کے کمال میں بھی بے مثال نمونہ تھیں۔ امام الحرمین کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہو۔
صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ اسی شرط پہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو لوگ اس قدر رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی اور آپ نے معاملہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا احرام اتار دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور یہ دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے، سب صحابہ کرام مایوس ہو گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کو ہرگز بھی نہیں توڑیں گے۔ اس لیے صحابہ نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتار دیا اور سب مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ حسن و جمال اور عقل و رائے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پر تھی۔ 378 حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور بہت سے صحابہ و تابعین حدیث میں ان کے شاگرد بھی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ویورز، امید ہے کہ آج کا تعارف آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا تعارف آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔